الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे के आखिर पर जो तारीख़ बयान हो रही थी या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान हो रही थी, उसके ज़िमन में
فرات بن حیان کے قبول اسلام کا بھی ذکر ہوا تھا. اس کے قبول اسلام کی مزید تفصیل یہ ہے کہ گرفتار ہو کر قیدیوں میں تھا، جیسا کہ بیان ہوا تھا گزشتہ خطبے میں. غزوہ بدر کے روز بھی وہ زخمی ہوا تھا، تاہم کسی طرح قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. اب پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار تھا. حضرت ابوبکر اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، اب بھی تم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے؟ فرات بولا، اگر اس دفعہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر نکل گیا تو پھر میں قابو نہ ہوں گا. حضرت ابوبکر کہنے لگے، پھر اسلام قبول کر لو. اگر تم نے بچ کے نکلنا ہی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. بہرحال فرات بن حیان حضرت ابوبکر کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا. اپنے ایک انصاری دوست کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں. انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّ مِنکُم رِجَالًا نَقِلُہُمْ إِلَىٰ ایمانِہِم، کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم ان کے ایمان کے حوالے کرتے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا اس بات سے. تفصیل ایک یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کا ایک سریہ جمادی الاخر سن 3 ہجری میں کردہ کے مقام کی طرف بھیجا گیا تھا. اس کو سیرت خاتم النبیین میں اسی واقعے کو اپنے ذوالشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے حملوں سے کچھ فرصت ملی تو مسلمانوں کو ایک اور خطرے کا سد باب کے لیے وطن سے نکلنا پڑا. اب تک قریش اپنی شمالی تجارت کے لیے عموماً حجاز کے ساحلی راستے سے شام کی طرف جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا کیونکہ اس علاقے کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے اور قریش کے لیے شرارت کا موقع کم تھا. بلکہ ایسے حالات میں وہ اس ساحلی راستے کو خود اپنے لیے خطرے کا موجب سمجھتے تھے. صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ مسلمانوں سے خطرہ تھا، بلکہ وہ جو خود کرنا چاہتے تھے حرکتیں، وہ اب ان قبائل کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ ہم نہیں کر سکیں گے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بہرحال اب انہوں نے اس راستے کو ترک کر کے نجدی راستہ اختیار کر لیا جو عراق کو جاتا تھا اور جس کے آس پاس قریش کے حلیف اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے. پہلے راستے وہ تھے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس راستے پر جس کو قریش نے اختیار کیا وہاں ان کے اپنے معاہدے والے تھے اور وہ لوگ اور قبائل آباد تھے جو مسلمانوں کے بھی جانی دشمن تھے، جو قبائل سلیم اور غطفان تھے. چنانچہ جمادی الاخر کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نجدی راستے سے گزرنے والا ہے. ظاہر ہے کہ اگر قریش کے قافلوں کا ساحلی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لیے موجب خطرہ تھا تو نجدی راستے سے ان کا گزرنا ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اندیشہ ناک تھا، کیونکہ برخلاف ساحلی راستے کے اس راستے پر قریش کے حلیف آباد تھے جو قریشی کی طرح مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے
اور جن کے ساتھ مل کر قریش بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ میں خفیہ چھاپا مار سکتے تھے یا کوئی شرارت کر سکتے تھے، اور پھر قریش کو کمزور کرنے اور انہیں صلح جوئی کی طرف مائل کرنے کی غرض کے ماتحت بھی ضروری تھا کہ اس راستے پر بھی ان کے قافلوں کی روک تھام کی جاوے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے ملتے ہی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی سرداری میں اپنے صحابہ کا ایک دستہ روانہ فرما دیا۔ قریش کے اس تجارتی قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسا بھی موجود تھے۔ زید نے نہایت چستی اور ہوشیاری سے اپنے فرض کو ادا کیا اور نجد کے مقام کردہ میں ان دشمنان اسلام کو جا پکڑا، اور اسی اچانک حملے سے گھبرا کر قریش کے لوگ قافلے کے اموال اور جو بھی ان کا مال تھا اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی ایک کثیر مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں کامیاب و کامران واپس آئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کے اس قافلے کا رہبر ایک فرات نامی شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا اور مسلمان ہونے پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا جاسوس تھا، مگر بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گیا۔ ایک واقعہ انہی دنوں میں کعب بن اشرف کے قتل کا ہے۔ کعب بن اشرف مدینہ کے سرداروں میں سے تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شامل تھا، لیکن معاہدہ کر کے بعد میں اس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور اس کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بخاری میں اس واقعے کی تفصیلات میں درج ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف سے کون نپٹے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو سخت دکھ دیا ہے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے مار ڈالوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ کعب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اس شخص نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، یعنی آن وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا کہ آپ نے ہم سے صدقہ مانگا ہے، مشقت میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں تم سے ادھار لوں۔ اس نے کہا، بخدا تم مجھ سے اکتا جاؤ گے، یعنی آن وسلم سے اکتا جاؤ گے اور پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ بہرحال محمد بن مسلمہ نے کہا کہ چونکہ ہم نے اس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اس لیے ہم پسند نہیں کرتے کہ اسے چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک یا دو وسق کو ہمیں ادھار دو۔ کعب نے کہا، اچھا میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ انہوں نے کہا، تم کیا شے چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کعب نے یہ کہا کہ اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھو۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھیں جبکہ تم عربوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو؟ اس نے کہا، پھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھو۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے پاس اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھیں؟ ان میں سے ہر ایک کو طعنہ دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ وہ ایک یا دو وسق کے لیے رہن رکھے گئے تھے، یہ ہمارے لیے عار ہے، لیکن ہم تمہارے پاس اپنی زریں رہن رکھتے ہیں۔ چنانچہ زروں سے مراد یہاں جنگی سامان بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کعب سے پھر اس کے پاس آنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس رات کو آئے اور ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے جو کعب کے رضائی بھائی تھے۔ اس نے انہیں قلعے میں بلایا، وہ ان کے پاس قلعے میں جو چلے گئے تو وہ اپنے بالا خانے سے وہ نیچے اترا۔ اس کی بیوی اس سے کہنے لگی
کہ اس وقت تم کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا یہ تو محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ ہیں، انہوں نے بلایا، ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا میں ایسی آواز سنتی ہوں کہ گویا جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ کعب بولا کہ معزز آدمی کو رات کے وقت حملے کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ ضرور جائے گا۔ بہرحال محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ 2 آدمی بھی لے گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا جب کعب آئے تو ان آدمیوں کو کہا کہ میں اس کے بال پکڑوں گا اور اسے سونگھوں گا، جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو تم بڑھ کر اس کا کام تمام کر دینا۔ چنانچہ کعب ان کے پاس نیچے آیا، چادر لپیٹے ہوئے، اور اس سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آج جیسی خوشبو تو میں نے کہیں نہیں پائی، یعنی بہترین خوشبو ہے۔ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ معطر ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ تمہارے سر کو سونگھوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کو سونگھا، پھر اپنے ساتھیوں کو سونگھایا، پھر کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر جب محمد بن مسلمہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کہا تم اس کو پکڑو اپنے ساتھیوں کا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور آپ کو بتایا۔ کعب کے زخمی ہونے کی مزید تفصیل شرح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کعب بن اشرف پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا تو ان کے ایک ساتھی حضرت حارث بن اوس کو تلوار کی نوک لگی اور وہ زخمی ہو گئے۔ اپنے ساتھیوں کی تلوار کی نوک سے زخمی ہوئے تھے، چنانچہ آپ کے ساتھی انہیں اٹھا کر تیزی سے مدینہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن اوس کے زخم پر اپنا لعاب لگایا اور اس کے بعد انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ سیرت خاتم النبیین میں جو لکھا گیا وہ اس طرح ہے، اس کا مختصر میں بیان کروں گا اس وقت یہاں۔ بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی دعوت کو ظاہر کر دیا تھا اور بنو قینقاع کی جلاوطنی نے بھی دوسرے یہودیوں کو اصلاح کی طرف مائل نہ کر سکی تھی، اور وہ اپنی شرارتوں اور فتنہ پردادیوں میں ترقی کرتے گئے۔ چنانچہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کعب گو مذہباً یہودی تھا، لیکن دراصل یہودی النسل نہ تھا بلکہ عرب تھا۔ اس کا باپ اشرف بنو نبھان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا، جس نے مدینہ میں آ کر بنو نذیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، ان کا حلیف بن گیا، اور بالآخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اعظم ابو رافع بن ابو الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتے میں دے دی۔ اس لڑکی کی بطن سے کعب پیدا ہوا، جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا، حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار سمجھنے لگ گئے۔ کعب ایک وجیح اور شکیل شخص ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعر اور نہایت دولت مند آدمی تھا۔ ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا، مگر اخلاقی نقطۂ نظر سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا، اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس میں نہ ہو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تعین کیا گیا تھا۔ ظاہراً تو یہ معاہدہ کیا اس نے، مگر یہ اندر کعب کے دل میں بغض اور عداوت کی آگ سلگنے لگی، اور اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔
چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء و مشائخ کو بہت سی خیرات کر دیا کرتا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس آئے تو اس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیا اور ان سے آپ کے متعلق مذہبی کتب کی بنا پر رائے دریافت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے توریت میں۔ کعب اس پر جواب پر بڑا بگڑ گیا ہے اور سب کو بڑا سخت سست کا برا بھلا کہا اور رخصت کر دیا، اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا وہ نہ دی۔ یہودی علماء کی جب روزی بند ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد پھر کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، ہم نے دوبارہ غور کیا ہے، دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس جواب سے پھر کعب کا مطلب حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کر ان کو سالانہ خیرات دے دی۔ بہرحال یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی جو گو ناگوار صورت میں کی گئی، لیکن قابل اعتراض نہیں ہو سکتی تھی کہ اس پہ سزا ملے، اور نہ اس بنا پر کعب کو زیر الزام سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی، اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ دراصل بدر سے پہلے کعب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے جوش ایمان ایک عارضی چیز ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سب لوگ خود بخود منتشر ہو کر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو غیر متوقع فتح نصیب ہوئی اور رؤسائے قریش اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے دلی بغض اور حسد کا سب سے پہلا اظہار اس موقع پر ہوا جب بدر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی، تو اس خبر کو سن کر کعب نے اللہ رؤوف الاشعاث یہ کہہ دیا، بڑے کھل کے اعلان کیا، گواہی دیتے ہوئے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل ہو اور مکے کے اتنے نامور رئیس خاک میں مل جائیں، اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ بہرحال جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور کعب کو یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا، تو وہ غیظ و غضب سے بھر گیا اور فوراً سفر کی تیاری کر کے اس نے مکے کی راہ لی۔ وہاں جا کر اپنی چرب زبانی اور شعر گوئی کے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آگ کو شعلہ بار کر دیا اور بھڑکائی آگ، ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی، ان کے سینے جذبات انتقام و عداوت سے بھر دیے، اور جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبے کے پردے ان کے ہاتھوں میں دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفحہ دنیا سے ملیاں میٹ نہ کر دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مکے میں یہ آتش فشاں فضا پیدا کر کے اس بدبخت نے دوسرے قبائل کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، پھر مدینہ میں واپس آ کر اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا، حتیٰ کہ خاندان اود کی مستورات کو بھی اپنے اوباشانہ اشعار کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا۔ بالآخر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا، مگر خدا کے فضل سے اس کی وقت پر اطلاع ہو گئی اور اس کی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔
جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعب کے خلاف عیش شکنی، بغاوت، تحریک جنگ، فتنہ پردازی، فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوامی معاہدے کی روح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اہالیان مدینہ سے ہوا تھا، آپ مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے، آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کارروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے، اور اپنے بعض صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ اس وقت کعب کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو مدینہ میں خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا، جس میں نامعلوم کتنا کشت و خون ہونا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوامی کشت و خون کو روکنا چاہتے تھے کہ دونوں آپس میں لڑ مڑ کے مسلمان اور یہودی آپس میں نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے سے مارے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور پر قتل نہ کیا جائے، بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں، اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے ایک مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی، اور انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے کریں۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات کہنی ہوگی، یعنی کوئی عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اسے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ میں قتل کیا جا سکے۔ آپ نے عظیم الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع پر خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے فرمایا کہ اچھا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور 2-3 اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے، اور کعب کو اس کے اندرون خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور ہم تنگ حال ہیں، کیا تم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ بات سن کر کعب خوشی سے کود پڑا، کہنے لگا، واللہ ابھی کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب تم اس شخص سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دو گے۔ اس پر محمد نے جواب دیا، مسلمہ نے، کہ خیر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر چکے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے یا نہیں؟ کعب نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی چیز رہن رکھو، اور اس نے پہلے عورتوں پھر بیٹوں کے رہن رکھنے کا کہا، جیسا کہ ابھی بخاری کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے، اور آخر پر انہیں ہتھیار رکھنے پر کعب راضی ہو گیا، اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر کعب کے مکان پر پہنچے اور اس کو گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف لے آئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے اس کو قابو کر کے وہ صحابہ جو پہلے ہتھیار بند تھے انہوں نے تلوار چلائی اور اسے قتل کر دیا۔ بہرحال کعب قتل ہو کر گرا، اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو کر آن وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس قتل کی اطلاع دی۔ جب کعب کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں آ گئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب کس جرم کا مرتکب ہوا تھا؟ پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی، تحریک جنگ اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کارروائیاں یاد دلائیں، جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے جائز قتل نہیں تھا، کیونکہ کعب بن اشرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ امن کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا درکنار رہا۔ اس نے اس بات کا عہد کیا تھا
کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور مسلمان اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے، اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب القبول ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسی معاہدے کے تحت یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور آپ ان میں احکام جاری فرماتے تھے۔ اب ان حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھا اور چھوڑ دیا، عمل نہ کیا۔ مسلمانوں سے بلکہ حق یہ ہے کہ حکومت وقت سے غداری کی۔ یہاں مسلمانوں سے غداری کا سوال نہیں، اس نے حکومت وقت سے غداری کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت تھے اور مدینہ میں فتنہ و فساد کا بیج بویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیے۔ یہ سب کچھ ایسی حالت میں کیا کہ مسلمان پہلے ہی جو چاروں طرف سے مصائب میں گرفتار تھے، ان کے لیے سخت مشکل حالات پیدا کر دیے، اور ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم نہ اٹھایا جاتا۔ چنانچہ یہ قدم اٹھایا گیا، اور آج کل کے مہذب کہلانے والے ممالک میں بغاوت اور عہد شکنی اور اشتعال، جنگ اور سازش کے جرموں میں مجرموں کو قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ پھر اعتراض کس چیز کا؟ بلکہ آج کل جو ہو رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں، وہ تو بہت بڑھ کے ہو رہا ہے، بہرحال، اور جائز بھی نہیں کئی لحاظ سے۔ پھر دوسرا سوال قتل کے طریق کا ہے، اس کو ہم خاموشی سے کیوں قتل کیا، رات کو مارا گیا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی، ایک سربراہ مقرر کر لیا تھا، لیکن صرف اسی کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر اپنے فیصلے کرنا چاہے تو ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاد اور خود مختار بھی تھا۔ مجموعی طور پر مشترکہ فیصلے ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور اگر اپنے طور پر قبیلوں نے کرنے ہوتے تو وہ بھی ہوتے تھے۔ تو ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کعب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ قتل کا حکم حاصل کیا جاتا؟ کیا یہود کے پاس شکایت کی جاتی، جن کا وہ سردار تھا اور جو خود مسلمانوں سے غداری کر چکے تھے، آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے؟ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہود کے پاس جایا جاتا۔ قبائل سلیم اور غطفان سے داد رسی چاہی جاتی، جو گزشتہ ماہ میں 3-4 دفعہ مدینہ پر چھاپہ مارنے کی تیاری کر چکے تھے، وہ بھی ان کے قبیلے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی کوئی انصاف نہیں ملنا تھا۔ بہرحال اس وقت کی حالت پر غور کرو اور پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے وہ کون سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پردازی اور سازش قتل کی وجہ سے اس کی زندگی کو اپنے لیے اور ملک کے امن کے لیے خطرہ پاتے ہوئے خود حفاظتی کے خیال سے موقع پا کر اسے قتل کر دیتے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریر اور مفسد آدمی قتل ہو جاوے بجائے اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے۔ بہرحال اس معاہدے کی روح سے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی شہری کی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ آپ اس جمہوری سلطنت کے صدر قرار پائے تھے جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ جملہ تنازعات اور امور سیاسی میں جو فیصلہ مناسب خیال کریں صادر فرمائیں۔ بس اگر آپ نے ملک کے امن کے مفاد میں کعب کی فتنہ پردازی کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے 1300 سال بعد اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض جو ہے، جو آج کل کے اورینٹلسٹ کرتے ہیں، مستشرقین کرتے ہیں، یہ بودھا ہے۔
کیونکہ اس وقت تو یہودیوں نے آپ کی بات سن کر اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اسی عرصے میں حضرت حفصہ بنت عمر کی شادی بھی ہوئی، دوسری شادی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں، اور ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت حفصہ کے شوہر جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے، شریک ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ تو بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کی۔ اس کی تفصیل بخاری میں یوں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ جب حضرت حفصہ بنت عمر خنیس بن حذافہ سامی سے بیوہ ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شریک تھے، مدینے میں انہوں نے وفات پائی، تو حضرت عمر نے کہا، روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا، ان کے پاس حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے اس معاملے پر غور کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں چنانچہ میں کئی روز تک ٹھہرا رہا، پھر حضرت عثمان نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ مجھے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں۔ حضرت عمر کہتے تھے پھر میں حضرت ابوبکر سے ملا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی کچھ جواب نہ دیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان کی نسبت میں نے ان سے زیادہ محسوس کیا، یعنی احساس زیادہ ہوا کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں پھر میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ سیرت خاتم النبیین میں اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام حفصہ تھا، وہ خنیس بن حذافہ کے عقد میں تھیں، جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے جان بر نہ ہو سکے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو حفصہ کے نکاح کا فکر دامنگیر ہوا۔ اس وقت حفصہ کی عمر 20 سال سے اوپر تھی۔ حضرت عمر نے اپنی فطرتی سادگی میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ان سے ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ آپ بیوہ ہے، آپ اگر پسند کریں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں، مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر کو بہت ملال ہوا اور انہوں نے اسی ملال کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ساری درگزشت عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا عمر کچھ فکر نہ کرو، خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان اور ابوبکر کی نسبت بہتر خامند مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے، جس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان دونوں کو اطلاع تھی، اور اس لیے انہوں نے حضرت عمر کی تجویز کو ٹال دیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی فرما دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عمر کو حفصہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے نہایت خوشی سے اس رشتے کو قبول کیا اور شعبان 3 ہجری میں حضرت حفصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر حرم نبی میں داخل ہو گئی۔ جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہو۔ بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے اطلاع تھی، لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو میں اور حضرت عمر اور حفصہ کے اس صدمہ کی
حضرت عمر اور حفصہ کے اس صدمے کی تلافی کرنے کے واسطے جو خنیس بن حذافہ کے بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حفصہ سے خود شادی فرما لیں، اور دوسری عام مصلحت یہ مد نظر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنا ہی عورتوں میں جو بنی نوع انسان کا نصف حصہ بلکہ بعض جہاز سے نصف بہتر ہیں، دعوت و تبلیغ اور تعلیم کا کام زیادہ وسیع پیمانے پر اور زیادہ آسانی اور زیادہ خوبی کے ساتھ ہو سکے گا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں مزید کہ حضرت حفصہ کی عمر شادی وقت تقریباً 21 سال تھی، اور بوجہ اس کے کہ حضرت عائشہ کے بعد وہ صحابہ میں سے ایک افضل ترین شخص کی صاحبزادی تھیں۔ ازواج مطہرات میں ان کا ایک خاص درجہ سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ان کا بہت جوڑ تھا، اور سوائے کبھی کبھار کی کشمکش کے جو ایسے رشتے ہو جایا کرتی ہے، وہ دونوں آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہتی تھیں۔ حضرت حفصہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، چنانچہ حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی عورت شفا بنت عبداللہ سے لکھنا سیکھا۔ ان کی وفات 45 ہجری میں ہوئی، جبکہ ان کی عمر کم و بیش 63 سال کی تھی۔ پھر اسی دوران میں حضرت امام حسن کی پیدائش کا ولادت کا واقعہ بھی ہوا۔ حضرت امام حسن بن علی بن ابو طالب نصف رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت شعبان 3 ہجری میں ہوئی، بعض کہتے ہیں غزوہ احد کے 1 سال بعد ہوئی، اور بعض کہتے ہیں 2 سال بعد ہوئی، لیکن شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ پہلی رائے زیادہ درست ہے اور محکم ہے۔ حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر حسن کر دیا۔ ولادت کے 7ویں دن آپ نے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے بال منڈوائے، اور حکم دیا کہ ان کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کی جائے۔ فضل نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا ایک عضو آپ کا میرے گھر میں ہے، یا کہا میرے کمرے میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تم اس کی دیکھ بھال کرو گی اور تم اس کو قسم کے ساتھ دودھ پلاؤ گی۔ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ تھیں، اور قسم ان کے بیٹے کا نام تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور فضل نے ان کو قسم کے ساتھ دودھ پلایا۔ حضرت حسن بن علی سے عرض کیا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہوں تو بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد ہے، میں نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے منہ سے نکال دیا، اس حال میں کہ اس میں میرا لعاب مل چکا تھا، اور اس کو صدقے کی کھجوروں میں ملا دیا۔ کسی نے کہا یہ یا رسول اللہ ایک کھجور کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کوئی نہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کو اپنے شانے پر سوار کیے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے صاحبزادے تم کیسی اچھی سواری پر سوار ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوار بھی تو اچھا ہے۔ بڑا پیار تھا ان کو اپنے واسطے سے۔ حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسن بن علی کو اپنے شانے پر سوار کیے ہوئے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، وہ بھی اسے دوست رکھ۔ بعض روایت میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت امام حسن کی وفات زہر سے ہوئی تھی، لیکن بہرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت امام حسن کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ 2 ہجری کے واقعات میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا ذکر گزر چکا ہے۔ ان کے ہاں رمضان 3 ہجری میں یعنی نکاح کے قریباً 10 ماہ بعد ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا۔ یہ وہی حسن ہیں جو بعد میں مسلمانوں میں امام حسن علیہ الرحمت کے نام سے ملقب ہوئے۔ حسن اپنی شکل و صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی اولاد حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی، اسی طرح حضرت فاطمہ کی اولاد سے بھی آپ کو خاص محبت تھی۔ کئی دفعہ فرماتے تھے کہ خدایا مجھے ان بچوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نماز میں ہوتے تو حسن آپ سے لپٹ جاتے، رکوع میں ہوتے تو آپ کی ٹانگوں میں سے راستہ بنا کر نکل جاتے۔ بعض اوقات جب صحابہ انہیں روکتے تو آپ صحابہ کو منع فرما دیتے کہ روکو نہیں، دراصل چونکہ آپ کا لپٹنا آپ کی توجہ کو منتشر نہیں کرتا تھا، اس لیے آپ ان کی معصوم محبت کے طفلانہ مظاہرے میں مزاحم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ امام حسن کے متعلق ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ سید یعنی سردار ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ خدا اس کے لیے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے وقت پر یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت حسن نے میری دانش میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے، پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا، چونکہ حضرت حسن کے یعنی معاہدہ کر لیا، حضرت حسن کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن پر پورے راضی نہیں ہوئے۔ ہم تو دونوں کے شناخواں ہیں، یعنی حسن کے بھی اور حسین کے بھی۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا، اور حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ تھا ان بچوں کا قصہ۔ جیسا کہ میں کئی خطبوں سے ذکر کر رہا ہوں فلسطینیوں کے لیے دعا کا، آج بھی اسی بارے میں کہنا چاہتا ہوں، دعائیں جاری رکھیں۔ اب تو ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، حماس سے جنگ کے نام پر معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بیماروں کو مارا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی جنگی اصول و ضوابط کو اس نام نہاد مہذب دنیا نے اسے کچھ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو بھی سمجھ دے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 72-73 سال پہلے یہ تنبیہ کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کریں کہ ایک ایک کر کے مرنا ہے، اگر ایک نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، یا ایک ہی وجود ہو کر اپنا ایک وجود برقرار رکھنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ کاش کہ اب بھی یہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو اور ایک ہو جائیں۔ حالت تو یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عمرہ پر جانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر فلسطین یا اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہاں کی حکومت ویزا دیتے ہوئے یہ ہدایت کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو انتہائی بزدلی کا اظہار ہے حکومت کی طرف سے، مسلمان حکومت کی طرف سے۔ بہرحال عمرہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس دوران تو بہرحال کسی قسم کی ایسی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا تو ضرور کرنی چاہیے، اور جانے والے ہیں کاش کہ وہ اس دعاؤں کو بھی یاد رکھیں۔ مسلمان حکومتیں بھی آواز اٹھاتی ہیں آج کل، تو بڑی کمزور آواز ہے، بعض آوازیں اٹھی ہیں۔ اس سے زیادہ زوردار آواز تو بعض غیر مسلم لوگوں اور سیاستدانوں اور حکومتوں نے اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی جرت اور حکمت پیدا فرمائے۔ UN کے سیکرٹری جنرل بھی اچھا بولتے ہیں، آج کل تو زیادہ اچھا بول رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کی لگتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جب اگر یہ مزید پھیل گئی اور عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لی تو UN کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے۔ لگتا ہے کہ اب دنیا
अपनी तबाही को करीब तर लेके आ रही है। और इस तबाही के बाद जो लोग बचेंगे उन्हें अल्लाह ताला अक्ल दे और वो खुदा ताला की तरफ तवज्जो पैदा करें और उसकी तरफ लौट कर आएँ। बहरहाल हमें इस हवाले से बहुत दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला दुनिया पर रहम फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.